محبت کے قوانین۔ ماسکو کا اوبلنسکائی خاندان زنا کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ ڈولی اوبلنسکایا نے اپنے شوہر اسٹیوا کو کسی خاتون کے ساتھ افیئر کرتے ہوئے پکڑتا ہے اور اسے چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اسٹیوا کچھ بچتاتا ہے لیکن زیادہ تر ناقابل فہم شخص ہوتا ہے۔ اسٹیوا کی بہن اینا کیرینا سینٹ پیٹرزبرگ کے سرکاری اہلکار کیرینن کی بیوی ثالثی کرنے کے لیے پہنچی۔ آخر کار اینا اسٹیوا اور ڈولی میں صلح کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ دری اثنا ڈولی کی چھوٹی بہن کٹی کی دو آدمیوں سے جنسی تعلق ہوتا ہے۔ لیون ایک عجیب اور غریب زمیندار اور رونسکائے ایک بہادر فوجی آدمی۔ کٹی لیون کو رونسکائے کے حق میں ٹکرا دیتی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد رونسکائے اینا کیرینا سے ملتا ہے اور کٹی کی بجائے اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ تباہ شدہ کٹی بیمار پڑ جاتی ہے۔ لیون کٹی کے مسترد کیے جانے کے بعد افسردہ ہو کر واپس اپنی جاگیر پر چلا جاتا ہے۔ اینا سینٹ پیٹرزبرگ واپس آتی ہے۔ ورونسکائے تاہم اینا کی پیروی کرتے ہوئے سینٹ پیٹرزبرگ جاتا ہے اور ان کی باہمی کشش میں شدت آ جاتی ہے۔ ایک پارٹی میں اینا رونسکائے کو کٹی سے معافی مانگنے کی التجا کرتی ہے۔ جواب میں وہ اینا سے کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیرینن پارٹی سے اکیلا گھر جاتا ہے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کچھ غلط ہے۔ وہ اس رات کے بعد اینا سے اس کے اور رونسکائے سے اپنے شکوک و شبہات کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن وہ اس کے خدشات کو نرمی سے مسترد کرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد رونسکائے فوجی افسروں کی گھوڑوں کی دوڑ میں حصہ لیتا ہے۔ اگرچہ ایک ماہر گھڑ سوار وہ دوڑ کے دوران غلطی کرتا ہے۔ نادانستہ طور پر گھوڑے کی کمر توڑ دیتا ہے۔ کیرینن نے ریس کے دوران رونسکائے میں اپنی بیوی کی شدید دلچسپی کو دیکھا۔ اس کے بعد اس کا سامنا اینا سے ہوتا ہے جو اس کی بیوی ہوتی ہے اور وہ کھلے دل سے کیرینن اپنے ہسبینڈ کے سامنے تسلیم کرتی ہے کہ وہ اور رونسکائے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کیرینن دنگ رہ جاتا ہے۔ کٹی اسی دوران جرمنی میں اپنی صحت بحال کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایک متقی روسی خاتون اور اس کی بہترین پروٹیجی ویرونکا سے ہوتی ہے۔ کٹی لیون کے بیمار بھائی نیکولائی سے بھی ملتی ہے جو وہاں صحت یاب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیون کے دانشور سوتیلے بھائی سرگئی کوزنیشیف جاگیر میں لیون کا دورہ کرتے ہیں اور مقامی انتظامی کونسل میں اپنا عہدہ چھوڑنے پر ان پر تنقید کرتے ہیں۔ لیون بتاتے ہیں کہ اس نے استعفیٰ دیا کیونکہ اسے کام بیوروکریٹک اور بیکار لگتا تھا۔ لیون اپنی جائیداد پر کسانوں کے ساتھ جوش اور خروش سے کام کرتا ہے۔
لیکن زرعی اختراعات کے خلاف ان کی مزاحمت سے مایوس ہے۔ وہ ڈولی سے ملنے جاتا ہے جو اسے کٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی باتوں پر آمادہ کرتی ہے۔ بعد میں لیون کٹی سے اوبلنسکائی کے گھر میں ایک ڈنر پارٹی پر ملاقات کرتا ہے اور دونوں اپنی باہمی محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ ان کی منگنی ہو جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے۔ کیرینن نے اینا کی طلاق کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ وہ اصرار کرتا ہے کہ وہ ایک ساتھ رہ کر ظاہری کوشش کو برقرار رکھے۔ انا تاہم اپنے شوہر سے اپنے میکے چلی جاتی ہے۔ اس کا اکثر رونسکائی سے سامنا ہوتا ہے، لیکن اینا کے حاملہ ہونے کے انکشاف کے بعد ان کے تعلقات پر بادل چھا جاتے ہیں۔ رونسکائی اپنے فوجی عہدے سے استعفیٰ دینے پر غور کرتا ہے، لیکن اس کے پرانے عزائم اسے روکتے ہیں۔ کیرینن ایک دن کیرینن کنٹری ہوم میں رونسکائی کو پکڑتا ہے۔ آخر کار طلاق پر راضی ہو جاتی ہے۔ اینا اپنے بچے کی پیدائش کی اذیت میں کیرینن سے معافی مانگتی ہے اور وہ اچانک اسے معافی عطا کر دیتا ہے۔ وہ طلاق کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ اس کی سخاوت سے ناراض ہے اور طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ اس کے بجائے اینا اور رونسکائی اٹلی چلے جاتے ہیں، جہاں وہ ایک بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ آخر کار دونوں روس واپس آ جاتے ہیں، جہاں اینا کو معاشرے نے ٹکرا دیا ہے جو اس کی زنا کو ذلت آمیز سمجھتا ہے۔ اینا اور رونسکائی تنہائی میں واپس چلے گئے ہیں، حالانکہ اینا اپنے جوان بیٹے سے سالگرہ کے موقع پر ملنے چلی جاتی ہے۔ وہ رونسکائی کے لیے بے حد نفرت محسوس کرنے لگتی ہے، اس حقیقت سے ناراض ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہے جبکہ وہ گھر میں بند ہے۔ شادی شدہ زندگی لیون کے لیے حیرت کا باعث بنتی ہے، بشمول اس کی آزادی کی اچانک کمی۔ جب لیون کو اپنے مرتے ہوئے بھائی نکولائی سے ملنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو کٹی اس کے ساتھ جانے پر اصرار کر کے جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ لیون نے آخر کار اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی اجازت عطا کر دی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ کٹی مرتے وقت نکولائی کے لیے لیون کی نسبت زیادہ مددگار ثابت ہوئی، اسے اپنے آخری دنوں میں بہت تسلی دیتی تھی۔ کٹی کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ ڈولی اور اس کا خاندان موسم گرما کے لیے لیون کی کنٹری اسٹیٹ میں لیون اور کٹی کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اسٹیوا اپنے ایک دوست وسلواسکے کو جو کٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے لیون کو ناراض کرتا ہے۔ لیون نے آخر کار وسلواسکے کو جانے کو کہا۔ ڈولی اینا سے ملنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسے اپنی چمکیلی اور بظاہر بہت خوش نظر آتی ہے۔ ڈولی اینا کے پرتگیش کنٹری ہوم سے متاثر ہے، لیکن اینا کی نیند کے لیے سکون آور ادویات پر انحصار سے پریشان ہے۔ اینا اب بھی طلاق کا انتظار کر رہی ہے۔ لیون اور کٹی اپنے بچے کی پیدائش کا انتظار کرنے کے لیے ماسکو چلے گئے ہیں اور وہ شہر کی زندگی کے اخراجات پر حیران رہ گئے ہیں۔ لیون اہم بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے صوبوں کا دورہ کرتا ہے، جس میں ووٹ نوجوان لبرلز کے لیے فتح لاتا ہے۔ اینا سے ملنے کے لیے، جس سے لیون کبھی نہیں ملے، اینا لیون کو مسحور کرتی ہے
لیکن لیون کو خوش کرنے میں اس کی کامیابی صرف ورونسکائی کے تئیں اس کی ناراضگی کو ہوا دینا ہوتا ہے۔ وہ پاگل ہو جاتی ہے کہ ورونسکائی اب اس سے محبت نہیں کرتا۔ اسی دوران کٹی مزدوری شروع کر دیتی ہے اور ایک بیٹا پیدا کرتا ہے۔ لیون متضاد جذبات سے الجھن میں ہے جو وہ شیرخوار بچے کے بارے میں محسوس کرتا ہے۔ اسٹیوا ایک خوشکن ملازمت کی تلاش میں سینٹ پیٹرزبرگ جاتا ہے اور کیرینن سے التجا کرتا ہے کہ وہ اینا کو طلاق دے دے، جس کا اس نے ایک بار وعدہ کیا تھا۔ کیرینن ایک قابل اعتراض فرانسیسی نفسیاتی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انکار کر دیتا ہے۔ اینا نے رونسکائی کے ساتھ جھگڑا کیا، اس پر الزام لگایا کہ اس کی ماں اس پر سختی کرتی ہے اور وہ گھر سے غیر ضروری باہر رہتا ہے۔ ورونسکائی موافق ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اینا ناراض رہتی ہے۔ جب ورونسکائی کسی کام پر چلے جاتا ہے تو اینا کو اذیت ہوتی ہے۔ وہ اسے ایک ٹیلی گرام بھیجتی ہے جس میں اسے فوری طور پر گھر بلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک انتہائی معذرت خواہانہ نوٹ دیتا ہے۔ مایوسی کے عالم میں انا الوداع کہنے کے لیے ڈولی کے پاس جاتی ہے اور پھر گھر واپس آ جاتی ہے۔ ورونسکائی سے اس کے کام کے بعد ٹرین اسٹیشن پر ملنے کا عزم کرتی ہے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہے۔ اسٹیشن پر ہجوم سے مایوس اور چکرا کر اینا نے خود کو ٹرین کے نیچے پھینک دیا اور مر گئی۔ لیون کے اداس موڈ سے کٹی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی کے معنی کے بارے میں سوالات میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے لیکن ان کا جواب دینے سے قاصر ہوتی ہے۔ تاہم ایک دن ایک کسان نے لیون سے کہا کہ زندگی کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں بلکہ خدا اور نیکی تلاش کرنا ہے۔ لیون کو یہ مشورہ انجیل کی طور پر ملتا ہے اور اس کی زندگی اچانک بدل جاتی ہے۔ اس دن کے بعد لیون، ڈولی اور ڈولی کے بچے اچانک پرتشدد طوفان سے پناہ ڈھونڈتے ہیں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ کٹی اور لیون کا جوان بیٹا ابھی بھی باہر ہے۔ لیون جنگل کی طرف بھاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا بلوط آسمانی بجلی سے گرا ہے۔ اسے بدترین خوف ہے لیکن اس کی بیوی اور بچہ محفوظ ہے۔ پہلی بار لیون اپنے بیٹے کے لیے حقیقی محبت محسوس کرتا ہے اور کٹی خوش ہے۔ لیون ایک بار پھر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا مطلب اس اچائی میں ہے جسے وہ اس میں ڈال سکتا ہے۔